قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عزیزان محترم، کل آپ نے سماعت کیا کہ کس طرح حضرت امام علیہ مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے مکہ کی طرف ہجرت کر کے آئے اور پھر کوفیوں کا خط جو ہے حضرت امام علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچنا شروع ہوا، اور یہ مشورہ اکابر صحابہ نے آپ کو دیا کہ سب سے پہلے آپ کسی کو اپنا نائب بنا کر کوفہ روانہ کر دیں، وہاں کے حالات بہتر رہیں تو آپ چلے جائیے گا، اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو مسترد کر دیجیے گا۔ حضرت امام علیہ مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نائب بنا کر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت محمد و ابراہیم، جن کی عمر 8 یا 10، یہ بھی کوفہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے، مختار بن عبید کے مکان پر آپ ٹھہرے، ایک ہفتے کے اندر 12,000 کوفیوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت امام علی مقام کی بیعت کو قبول کیا۔ پھر پورا کا پورا کوفہ جو ہے وہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ ہر گھر میں امام حسین کا نعرہ لگنے لگا، جدھر دیکھو امام حسین کی چاہنے والے ہیں، جسے دیکھو امام کا نعرہ لگا رہا ہے، امام کی محبت ہے۔ پورا کوفہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں کا گھر بن گیا۔ یہ بات، یہ خبر کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر جو صحابہ رسول ہیں ان تک پہنچی، تو انہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو بلایا، امام یہ طریقہ جو آپ اختیار کیے ہوئے ہو، کیونکہ یزید اس بات کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتا ہے، جب اسے معلوم ہوگا کہ آپ حسین ابن علی کے نائب بن کر کے کوفہ آئے ہیں اور لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں، تو وہ بہت غصے میں آئے گا، وہ فتنے باز ہے، وہ فتنہ پیدا کرے گا، کیونکہ آپ صحابی رسول اللہ کے صحابی تھے، اہل بیت کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر یزید کو پتہ چلا کہ آپ بیعت لے رہے ہیں تو وہ غصے میں آئے گا، فتنہ پیدا کر دے گا، فساد برپا کر دے گا، لہذا کوئی مصلحت سے کام کی جائے جس سے فتنہ و فساد پیدا نہ ہو۔ جو چاپلوس یزید کے بیٹھے ہوئے تھے اس وقت گورنر ہاؤس کے اندر، وہ کہنے لگے نعمان بن بشیر، تم کمزور پڑ رہے ہو، تم نرم پڑ رہے ہو، تمہیں تو سختی کرنی چاہیے، تمہیں تو تلوار اٹھا دینی چاہیے، اگر ان کو سمجھاؤ مانتے تو صحیح، ورنہ تلوار اٹھا دو اور گردن مار دو۔ تو حضرت نعمان بن بشیر نے کہا وہ چاہتا ہے میں اس حکومت کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دوں، مسلم بن عقیل کا خون بہا کر کے میں اپنی آخرت کو تباہ کر دوں، ہرگز میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ تو ان سارے چاپلوسوں نے مل کر یزید کے پاس خط لکھ کر کے بھیج دیا کہ کوفہ کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہے، لوگ جماعت در جماعت امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اگر تم نے کسی سخت آدمی کو یہاں کا گورنر نہیں بنایا تو پورا کوفہ تمہارے خلاف ہو جائے گا۔ یزید کے پاس یہ خط پہنچ گیا، یزید نے مشورے کے لیے اپنے ارد گرد تھے اس کے پاس ان کو بلایا اور کہا کوفہ سے خبر آئی ہے کہ کوفہ والے جو ہے بغاوت کرنے پر اترا ہے، اب یہ بہتر نہیں ہے۔ یزید نے مشورہ کیا کہ سب سے زیادہ سخت کون گورنر ہے؟
किसे भेजा जाए जो किसी के लिए आए। मशवरा तय पाया गया कि बसरा का जो गवर्नर है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बड़ा सख्त है, वो किसी की रियायत नहीं करता, उसे भेज दिया। उसने खत लिखा यजीद ने इब्न ज़ियाद के पास, और खत में लिख करके भेजा कि तुम फौरन जो है बसरा को छोड़ करके कूफा की तरफ जाओ, वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, जा करके सख्ती करो, लोगों को डराओ धमकाओ, अगर ना माने तो जो तुम्हें करना है वो करो, और मुस्लिम बिन अकील जो नायब बन करके आए हैं उन्हें गिरफ्तार करके जो उनके साथ करना है उनके साथ करो, कत्ल करना पड़े तब भी पीछे नहीं हटना, खून बहाना पड़े पीछे नहीं हटना, बस मुझे माहौल बेहतर होना चाहिए, मेरे तख्त को मेरी कुर्सी को कोई ज़रर नहीं पहुंचनी चाहिए। उसने ये हुक्म दे दिया इब्न ज़ियाद को। इधर हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खत लिख करके भेज दिया मक्का की तरफ, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की तरफ। कहा भाईजान इन्होंने जो वादा किया था, इनका वादा ये था कि आप आए, हम आपको मोहब्बत देंगे, आपको प्यार देंगे, आप पर अपनी जान कुर्बान करेंगे, आपको अपने घर में रखेंगे, आपके साथ इज्जत से जो है पेश आएंगे, ये सब कुछ कर रहे हैं, सराखों पर रख रहे हैं, बड़ी मोहब्बत दे रहे हैं, आपके नाम का नारा लगा रहे हैं, और आपकी मोहब्बत उनके दिलों में बहुत ही ज़्यादा है कि आपका बड़ा एहतराम कर रहे हैं। तो बेहतर है कि आप अपने बच्चों के साथ, अपने अहल व अयाल के साथ कूफा की तरफ निकल आए। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख करके मक्का की तरफ हज़रत इमाम हुसैन की तरफ रवाना कर। इधर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद शाम के वक्त हिजाजी लिबास में, पर्दे के अंदर हिजाजी लिबास में चंद सिपाहियों के साथ कूफा के अंदर दाखिल होता है। मगरिब और इशा के बीच का वक्त होता है, ये कूफा के अंदर दाखिल होता है। लोग समझते हैं कि ये काफिला जो आ रहा है मक्का की तरफ से हुसैन इब्न अली का खत पहुंच गया है, वही आ रहे होंगे। तो कूफा के जो आपके आशिकीन थे, जो आपकी मोहब्बत में दम रखते थे, वो सब के सब बाहर आ गए आपके इस्तकबाल में कि हुसैन इब्न अली आ रहे हैं, इमाम हुसैन आ रहे हैं, नवासे रसूल आ रहे हैं, सब के सब बाहर निकला आपके इस्तकबाल में। एक बड़ी जमात, एक बड़ी भीड़ कूफा के बाहर आकर के खड़ी हो गई, इमाम हुसैन समझ करके, नवासे रसूल समझ करके आपके इस्तकबाल में। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद अपने साथियों के साथ हिजाजी लिबास में पर्दे के अंदर चेहरा छुपाए हुए दाखिल हुआ। लोगों ने हुसैन का नारा लगाना शुरू कर दिया, इब्न रसूल का नारा लगाना शुरू हो गया, नवासे रसूल हुसैन इब्न अली, इमाम अली मकाम का नारा लगाया। लोग सोच रहे हैं कि ये समझ रहे हैं कि जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह का नारा, और चारों तरफ से लोगों ने घेर दिया। एक बड़ी भीड़, एक बड़ा मजमा जो है हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में जो है इब्न ज़ियाद को घेर। जब रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है तो इब्न ज़ियाद के सिपाहियों में से एक सिपाही आगे बढ़कर कहता है, लोगों ये हुसैन इब्न अली नहीं है, ये कूफा के नए गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है, यजीद ने इनको भेजा है। वो बेचारे जो इमाम हुसैन की याद में आए थे, इमाम हुसैन का इस्तकबाल करने आए थे, जब ये सुना कि हुसैन इब्न अली नहीं है, ये इब्न ज़ियाद है, तो सब मायूस हो गए, उनका चेहरा उतर गया और मायूसी के साथ सर झुकाया और वापस अपने अपने घर पर गए। और वो पहुंचते ही सख्ती के साथ कार्रवाई करना शुरू कर दिया। इब्न ज़ियाद उसने लोगों को जमा किया, सरदारों को जमा किया, बड़े बड़े लोगों को, जो कबीले के सरदारान थे उस सरदारों को जमा किया, और जमा करने के बाद 12 सरदारों के सर को उसने फौरन मार दिया। कितने? 12 सरदारों के सर को उसने फौरन मार दिया, ताकि कूफा वालों के अंदर वो दहशत पैदा कर सके। और उन 12 सरदारों के सरों को चौराहे पर, चौकों पर लटका दिया गया, ताकि लोग देखें और इब्न ज़ियाद से डरने लगे, खौफ करें। और हुआ ये, लोगों ने देखा ये इतना बड़ा जालिम है, इसने सरदारों के सर को मार दिया। अच्छा हुआ क्या, तो उन सरदारों से इसने कहा कि मुस्लिम बिन अकील के खिलाफ हो जाओ, बगावत करो, उनको भगा दो, उनका साथ छोड़ दो, उन्हें ला करके मेरे पास भेजो। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमने उनको बुलाया है, हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। गुस्से में आ
لیکن پھر بھی کوفہ والے جو ہے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے۔ صبح ہوتے ہی ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد لوگوں کو سختی کے ساتھ تاکید کی، اعلان کروا دیا جس نے بھی مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی اس کے سر کو مار دیا جائے گا، اس کے پورے گھر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اگر تمہارے گھر میں ہے لا کر کے گورنر ہاؤس کے اندر ابن زیاد کے پاس جمع کرو۔ یہ اعلان ہو گیا پورے کوفہ میں۔ کوئی بھی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار۔ حانی بن عروہ کے گھر تھے آپ، حضرت امام مسلم بن عقیل محب اہل بیت حانی بن عروہ کے گھر تھے۔ بڑی کوشش کے بعد ان سے پتہ نہیں چلا کہ کہاں ہے وہ، تو اس نے جاسوس لگایا۔ وہ جاسوس کوفہ کی جامع مسجد میں گیا اور ایک صحابہ رسول کے نام ان سے جا کر کے اس نے بڑی چکنی چپڑی باتیں کی اور ان سے خبر لے لیا اور کہا میں ان کا غلام ہوں، میں کچھ قیمتیں لے کر کے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی خدمت میں پیش کروں، میں نے سنا ہے بہت پریشان ہے وہ۔ خیر وہ چکنی چکنی باتیں کر کے اس نے جو ہے پھسلا لیا اور وہ صاحب دل آدمی انہوں نے کہا یار یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اتنی دور سے آیا ہے اہل بیت کی محبت میں، اگر اسے واپس کر دیا گیا نہیں بتایا گیا تو اس کا دل دکھے گا، لے کر کے چلے گئے۔ اس نے جا کر کے آپ کے پاس کو توفتاً کچھ نذرانے پیش کیے تاکہ خبر نہ ہو، تاکہ معلوم نہ ہو کہ یہ جاسوس ہے، اور روزانہ وہ صبح سے شام تک آپ کے پاس رہتا، شام کو جا کر کے ابن زیاد کے پاس پورے حالات بتا۔ ابن زیاد نے دیکھا کہ معاملہ خراب ہو جائے گا تو پھر اس نے حانی بن عروہ کو اپنے پاس بلایا اور حانی بن عروہ کی عمر 80 سال کا ہے۔ آپ 80 سال کے ہوئے، داڑھی پک چکی تھی، سفید ہو چکی، لیکن ابن زیاد سے پہلے سے ہی معلومات تھی، مطلب پہلے سے ہی تعلق تھا، جانکاری تھی اور ایک دوسرے کو یہ پہچانتے تھے ابن زیاد اور حانی بن عروہ۔ ان کو بلایا اور کہنے لگا حانی تم اتنے بڑے سرکش ہو گئے ہو، تم باغی ہو گئے ہو اور اتنے بڑے باغی ہو گئے ہو تم کہ تم نے جو ہے حکومت کے خلاف تم نے بغاوت کرنے والے مسلم بن عقیل کو تم نے اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ تو اس حانی بن عروہ نے کہا میں نے کوئی پناہ نہیں دی، میں نے کوئی پناہ نہیں دی، وہ اولاد رسول ہے، وہ ہمارے گھر آئے تو ہم نے بھگا دیا، ہم ان کو بھگا نہیں سکتے، وہ ہمارے گھر آئے تو ہم نے ان کو مہمان بنایا۔ خیر جب حانی بن عروہ سے ابن زیاد نے کہا کہ امام مسلم بن عقیل کو میرے پاس لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی قیمت پر امام مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس قتل ہونے کے لیے لے کر کے نہیں آؤں گا، تم کو جو کر رہا ہے کرنا۔ اس سے میں آ گیا، کہنے لگا میرے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ اس نے ڈنڈا اٹھایا اور آپ کے چہرے پر مارنا شروع کر دیا۔ حانی بن عروہ نے کہا ابن زیاد تم مجھے دیکھ کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، ایک بڑے قبیلے کا سردار ہوں، اگر تو اس طرح کیا نا تو پورے جو ہے گورنر ہاؤس کو جو ہے اڑا دیا جائے گا، پورے گورنر ہاؤس کو گرا دیا جائے گا، تیرے سر کو جو ہے مار دیا جائے گا، تو معمولی نہ سمجھ۔ اور اس سے ڈنڈا اٹھایا اور آپ کے چہرے پر، آپ کے ناک پر، آپ کے سر پر، آپ کے ماتھے پر زور زور سے مارنا شروع کیا اور اتنا مارا کہ وہ ضعیف تو تھے ہی، عمر دراز تھے ہی، وہ 80 سال کے تھے وہ۔ اس نے چہرے پر مارا، ناک پر مارا، سر پر مارا، تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ زخمی ہو گیا اور آپ کے چہرے سے خون گرنے لگا، پورا چہرہ جو ہے وہ خون سے ڈوب گیا، پورے چہرے سے خون گرنے لگا، خون میں پورا چہرہ ڈوب گیا، خون سے لت پت ہو گیا چہرہ۔ حانی بن عروہ نے کہا کسی بھی حال میں مسلم بن عقیل کو میں تمہارے پاس پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ پہلے تو اس نے مارا، پیٹا، سختیاں کی، آپ کو دھمکایا، ڈرایا، جب دیکھا کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے گھسیٹ کر کے ایک کمرے میں اٹھا کر کے آپ کو ڈال دیا اور کہا اس وقت تک تمہیں نہیں چھوڑیں گے جب تک مسلم بن عقیل کو مقتول آ جائے۔ یہ بات پورے کوفہ کے اندر پھیل گئی، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب یہ بات حضرت امام مسلم بن عقیل کے پاس پہنچی تو حضرت امام بھی باہر نکل آئے، آپ باہر نکلے اور اعلان کر دیا، تو کوفہ والے سب کے سب پیچھے آپ کے آ کر کے کھڑے ہوئے اور لگ بھگ 30,000 یا 40,000 لوگ حضرت امام کے ساتھ تھے اور وہ کہنے لگے امام آپ حکم دے تو اس گورنر ہاؤس کو گرا دو، ان کے سر مار دو۔ امام نے کہا نہیں، یہ جو سامنے ہے نا یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی
कलमा पढ़ते हैं, अगरचे इनका दिल साफ है लेकिन कलमा पढ़ने वाले तो हैं, मज़ाहिर कलमा तो पढ़ते हैं। आपने कभी अमल खराब नहीं करेंगे, हम पहल नहीं करेंगे, पहले हम बातचीत करेंगे। अगर बातचीत से बात बन जाती है तो फिर खुरेजी करने की, कुल बहाने की क्या जरूरत है। खैर इमाम ने अमल को पसंद किया, इमाम ने अमल को पसंद किया, लेकिन हाल ये हुआ कि इन सरदारों को जिनको उसने पहुंचते ही कैद कर लिया था, उनको जो है गवर्नर हाउस के छत पर भेजा और कहा जा करके अपने अपने खानदान वालों को डराओ धमकाओ, उन्हें वापस करो। वो सब के सब चढ़े और अपने अपने खानदान के सामने मिलकर समाजत में काम पर तरस खाओ, हमारे घर वालों पर तरस खाओ, वापस चले जाओ वरना हम भी मारे जाएंगे, तुम भी मारे जाओगे। इब्न ज़ियाद बड़ा सख्त है, यजीद जो है फौज भेज देगा, उनका मुकाबला करना बड़ा दुश्वार होता है। इन सरदारों ने अपने अपने घर वालों को, अपने अपने खानदान वालों को डराया धमकाया, सारे के सारे साथ छोड़ वो सारे लोग जो 30,000 के लश्कर में, 30,000 की तादाद में या 40,000 की तादाद में हजरत इमाम के साथ खड़े थे, जब शाम का वक्त आया ना और मगरिब की नमाज का वक्त हुआ तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 700 लोग या 500 लोग। और फिर आपने सुना कि हजरत इमाम मुस्लिम अकील मगरिब की नमाज में पहुंचे, नमाज पढ़ाई और सलाम दे रहा तो देखा एक भी मौजूद नहीं, तने तन्हा इमाम अकेले बैठे। कूफा की जामा मस्जिद में अकेले हजरत इमाम मुस्लिम अकील बैठे हुए, आंखें भर आई, रोने लगे। क्यों रो रहे हैं? हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को याद करके। हमने तो ये खत में लिख करके भेज दिया कि यहाँ के हालात बड़े अच्छे हैं, लोग आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत देते हैं, और इन कूफियों में तुम धोखा देते हैं। हजरत इमाम मुस्लिम अकील ईशा की नमाज के बाद कूफा की गलियों में निकलते हैं कि वही कूफा है जिस कूफा के लोग जो है, जब इमाम मुस्लिम अकील कूफा में आए थे, हर कोई चाहता था कि इमाम के कदम हमारे घर पर, हर कोई इमाम को अपने घर दावत देना चाहते, हर किसी की ख्वाहिश थी कि इमाम हमारे घर पर कदम रखे। और हाल ये था कि इमाम के बच्चों को, मोहम्मद और इब्राहिम को लोग अपने कंधों पर बिठा करके जो है कूफा की गलियों में घूमते थे और खुशी से झूमते थे कि वही इमाम मुस्लिम अकील है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत इमाम मुस्लिम अकील रज़ी अल्लाह तआला वही है कि जब कूफा आए थे तो कूफा वाले बहुत प्यार दे रहे थे, लेकिन अब हाल क्या है? अब क्या हाल है? अब हाल ये है कि कोई भी मोहब्बत देने के लिए तैयार नहीं, कोई भी अपना दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं। हजरत इमाम मुस्लिम अकील को कोई भी अपने घर में लेने के लिए तैयार। हजरत इमाम कूफा की गलियों में तने तनहा घूम रहे, तने तनहा हजरत इमाम चले, पूरा दिन गुजर गया, प्यास की शिद्दत परेशान कर रही आपको। आपने देखा कि एक घर के बाहर एक खातून बैठी हुई अपने किसी करीबी का इंतजार कर रही है, किसी के इंतजार में बैठी है। किताब में उसका नाम तवा आता है, तवा बताया जाता है, वो खातून का नाम तवा। तवा अपने दरवाजे पर बैठ करके अपने बच्चे का, अपने बेटे का इंतजार कर रही है। हजरत इमाम मुस्लिम अकील उसके पास गए और कहा, खातून मैं प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी मिल सकता है? उसने कहा हाँ ठहरो, पानी लेकर। अंदर गई, पानी लेकर के आई, इमाम के पास दिया। हजरत इमाम मुस्लिम अकील ने पानी पिया और कटोरा वापस दे दिया, बर्तन वापस दे दिया, बर्तन लेकर के गई, अंदर रख करके आई, वापस आई तो देखा आप वही बैठे हैं जहाँ पर बैठे। उसने कहा है अनजान शख्स, है मुसाफिर, तुमने पानी मांगा, मैंने पानी दे दिया, तुमने पानी पी लिया, अब जाओ अपने मकान पर जाओ, अपने घर जाओ, अपने ठिकाने पर जाओ, बैठे क्यों हो? तो इमाम रोने लगे और कहते खातून मेरा कोई मकान नहीं है, मैं मुसाफिर हूँ, यहाँ मेरा कोई घर नहीं है, मैं मुसाफिर यहाँ। कूफा वालों ने मुझे बुलाया था और बुला करके धोखा दे दिया, गद्दारी कर दी मेरे साथ। जब आपकी बात सुनी तो वो खातून मुहिब्बे अहले बैत से मोहब्बत करने वाली खातून, उसने कहा लगता है कि आप इमाम मुस्लिम बिन अकील हैं। आपने कहा हाँ मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, कूफा वालों ने बुला करके मुझे धोखा दे दिया। उस खातून ने कहा कि क्या बात है? आपने कहा अब कोई भी मुझे अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं, कोई भी अपने घर में रखने के लिए मुझे तैयार नहीं है, कोई भी अपना मेहमान बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो ने कहा कोई नहीं बना रहा है, कोई आपको अपने घर में नहीं जा रहा, मैं आपको अपने घर मेहमान बना दूंगा। अंदर लेकर के गई, बिस्तर लगाया, बिस्तर बिछाया, इमाम को कहा आप आराम करें,
کھانا لے کر کے آئی، امام کے سامنے کھانا رکھ دیا اور کہا کھانا کھا لیجیے۔ امام نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میں کھا نہیں سکتا۔ اور کون کھا سکتا ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہوا؟ کھانا اس کے حلق سے نیچے اترے گا؟ کیا وہ کھانا کھا پائے گا؟ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا رکھا گیا، لیکن حضرت امام نے اس کو اپنے حلق میں نہیں ڈالا، نہیں کھایا۔ آپ آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ اس خاتون کا بیٹا بھی آ گیا، شرابی تھا، عباش تھا، عیاش تھا، آوارہ تھا۔ آیا کافی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ماں جو ہے وہ کمرے کی طرف بار بار آ رہی جا رہی ہے، لگتا ہے کوئی اہم معاملہ ہے۔ اس نے ماں سے پوچھا کہ اماں بات کیا ہے، تو بار بار آ جا رہی ہے اس کمرے کی طرف، کیا کوئی ہے اس کمرے؟ پہلے تو اس خاتون نے چھپایا، اس کے بعد بتانا پڑا اسے اور کہا بیٹا ہمارے بھاگ جاگے، ہماری قسمت کا ستارہ چمکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی۔ ہمارے گھر مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں، جو ہے شہزادے رسول کو اللہ نے ہمارے گھر مہمان بنا کر کے بھیجا ہے، ہماری خوش قسمتی۔ لیکن بیٹا یہ بات کسی کو بتانا نہیں، یہ بات کسی کو بتانا نہیں، کسی کے کانوں تک یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر کسی کو خبر ہو گئی کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر ہے تو مسلم بن عقیل کا رہنا دشوار ہو جائے گا، ان پر لوگ سختیاں کریں گے، اس لیے کسی کو خبردار کسی کو بتانا نہیں۔ لیکن وہ شرابی تھا، عباش تھا، عیاش تھا، اس نے سوچا کہ اگر میں خبر کر دوں، اگر میں ابن زیاد کو بتا دوں تو کچھ رقم مل جائے گا، کچھ پیسے حاصل ہو جائے گا، شراب پینے کو مل جائے گا، عیاشی کرنے کو مل جائے گا۔ اس نے عیاشی کے چکر میں، انعام کے چکر میں پوری رات کو کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے جا کر محمد بن اشعث کو جا کر کے خبر دی کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر، اور ابن اشعث یہ چاپلوس تھا ابن زیاد کا، اس نے جا کر کے ابن زیاد کو بتایا کہ مسلم بن عقیل تو آپ کے گھر میں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے سینکڑوں فوجیوں کو، سپاہیوں کو ابن اشعث کو دیا اور کہا جاؤ اور مسلم بن عقیل کو قیدی بنا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ وہ پہنچ گیا، سینکڑوں سپاہیوں کو تو آ کے گھر کو گھیر دیا چاروں طرف سے۔ امام مسلم بن عقیل نے جب گھوڑوں کے ٹاپ کی آواز سنی، آپ سمجھ گئے کہ سپاہی کو خبر کسی نے پہنچا دیا ہے۔ باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے سپاہیوں نے گھیر رکھا ہے۔ حضرت امام علی شیر خدا کا یہ شیر اپنی تلوار نکالتا ہے اور نکال کر کے فضاؤں میں لہراتا ہے، مقابلہ کرنا شروع کرتا ہے۔ ابن اشعث کے سپاہی امام مسلم بن عقیل کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ اتنی بہادری دکھاتے ہیں، اتنی بہادری۔ وہ شخص جس نے جو ہے دھوکہ کھایا ہو، جس کے ساتھ غداری کی ہو، وہ تو پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت امام مسلم بن عقیل نے تلوار نکال کر مقابلہ کیا، اور اس قدر مقابلہ کیا، اتنی بہادری دکھائی کہ وہ سب کے سب ڈر گئے، خوف کھا گئے۔ اس طرح مقابلہ کریں گے تو ہم تو اتنی تعداد میں نہیں ہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکتے، سب کے سر کو مار دیں گے۔ خیر اچانک حملہ کیا ان لوگوں نے اور ایسا حملہ کیا، مقابلہ ہوتا رہا۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام بکیر بن عمران بتایا جاتا ہے، وہ شخص ظالم آگے بڑھا اور اس نے ایک ایسی جو ہے ایسا بات کیا، اس طرح کا تلوار چلایا اس نے اور اس طرح کا حملہ کیا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے والا ہونٹ کٹ کر کے گر جاتا ہے، آپ کے سامنے والا ہونٹ جو ہے شہید ہو جاتا ہے، اور دوسرا وار کرتا ہے تو اس دوسرے وار سے نیچے والا جو ہونٹ رہتا ہے وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے، بلکہ یوں بیان کرتا ہے کہ آپ کا آدھا ہونٹ کٹ جاتا ہے اور آدھا ہونٹ جو ہے اسی میں لگا رہتا ہے، لٹکتا رہتا ہے اس میں، اور آپ کے سامنے والے دو دانت بھی گر جاتے ہیں۔ اتنا زخم کھانے کے باوجود بھی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو میان میں نہیں رکھتے، پوری بہادری کے ساتھ ابن زیاد کے ان فوجیوں سے، ان سپاہیوں سے آپ جم کر مقابلہ کرتے ہیں، ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، اور ایسی بہادری دکھاتے ہیں، ان کے دل میں ایسی دہشت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ جو ہے بزدلوں والی حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں، چھت پر چڑھ کر کے پتھر برسانا شروع کرتے ہیں، آپ کے گولے برسانا شروع کرتے ہیں، اکیلا تنہا آدمی، سینکڑوں کی تعداد میں مقابلے، لیکن ہمت طاقت اتنی، ہار مان گئے، ڈر گئے، خوف کھا گئے، چھتوں پر چڑھ کر کے پتھر برسانا شروع کرتے ہیں، آپ کے گولے برسانا شروع کرتے ہیں، پھر بھی آپ مقابلہ کرتے ہیں، جم کر مقابلہ، ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔
آخر جب یہ بھی حربہ کام نہیں آیا، جب یہ طریقہ بھی کام نہیں آیا، آپ نے اپنی تلوار کو نیچے نہیں کیا، تو پھر ان لوگوں نے ایک چال چلی اور سب کے سب بیک زبا ہو کر کہنے لگے، اے مسلم عقیل، ہم آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، آپ شہزاد رسول، ہم آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے کہ آپ ابن زیاد کے پاس چلیں اور اس سے بات کر کے اپنا معاملہ طے کریں، اور ہم وعدہ بھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ اگر آپ اپنی تلوار میان میں رکھ دیتے ہیں ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، ابن زیاد کے سامنے ہم آپ کی سفارش کریں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کو امان دیں گے، سب نے بیک سبا ہو حضرت امام مسلم نے عقیل کو امان دیا، جب سب کے سب امان دینے لگے اور امان کا وعدہ کیا تو حضرت امام مسلم عقیل نے اپنی تلوار کو میان میں رکھا، کہا اگر تم امان دیتے ہو تمہیں اپنی تلوار اندر رکھا۔ ایک شخص نے امان نہیں کیا اور سب نے امان دیا، جب آپ نے اپنی تلوار کو اندر رکھ لیا، سواری لائی گئی، حضرت امام مسلم عقیل کو سواری پر بٹھایا گیا اور ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے کوفہ کے گورنر ہاؤس کی طرف کی سواری چل دی۔ جب راستے میں پہنچے آدھے راستے میں تو پھر کیا ہوا، ان کوفیوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے بیان سے تلوار کو کھینچ لیا، نکال دیا۔ جب تلوار انہوں نے بیان سے نکالی نا تو آپ نے آہ بھری اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے کہا، اے کوفیوں، یہ تمہارا دوسرا دھوکہ ہے، یہ تمہاری طرف سے دوسرا، ایک تو دھوکہ یہ ہے کہ تم نے امان دیا، مکاری کی، امان دیا، مکاری کی، یہ تمہارا پہلا دھوکہ تھا، اور تمہارا دوسرا دھوکہ یہ ہے کہ تم نے یہاں سے تلوار کو نکال دیا، میری تلوار کو تم نے چھین لیا، اور پھر یہ کہتے ہوئے آپ رونے لگے، آپ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ تو ان میں سے جس نے امان نہیں کیا تھا، ایک شخص جس نے امان نہیں کیا، جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، اے مسلم، جب تمہیں اپنی جان اتنی پیاری تھی تو تم کیوں آئے تھے، تم نے بغاوت کیوں کی، کیوں بغاوت کی، جب اتنا تمہیں اپنی جان سے محبت ہے۔ تو آپ کہنے لگے، اے کوفیوں، مجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے، میں اپنی جان کے لیے نہیں ہوتا، میں تو وہ لمحہ یاد کرنے ہوتا ہوں جس لمحے میں میں نے امام علی مقام امام حسین کو خط لکھ کر کے بھیجا، وہ خط پہنچ گیا ہوگا، امام تیاری کر رہے ہوں گے، انہیں کیا معلوم کہ تم غداروں نے، تم دھوکے بازوں نے غداری کرتی ہے ان کے ساتھ دھوکا۔ میں یہ سوچ کر کے ہو رہا ہوں کہ امام تو تیاری میں ہو گئے، وہ تو اپنے اہل و عیال اپنے بچوں کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو گئے، اور تم لوگوں نے دھوکا۔ خیر اتنے میں گورنر ہاؤس کے باہر آپ پہنچے، ابن اشعث اندر گیا، اجازت دے دیجیے آپ کو باہر بٹھائیے، آپ یہیں بیٹھے، آپ کو پیاس لگی تھی، شدت کی پیاس، بڑے پیاسے تھے۔ حضرت امام مسلم نے دیکھا سامنے ایک مشکیزہ رکھا ہوا ہے پانی کا، آپ نے کہا میں پینا چاہتا ہوں، مجھے پانی دے دیا جائے، مجھے پانی دے دیا جائے۔ تو اس میں سے ایک ظالم وہی بازو میں کھڑا تھا، کہنے لگا، امام یہ پانی کا مشکیزہ تو تم دیکھ رہے ہو نا، یہ ٹھنڈے پانی کا مشکیزہ ہے، بھرا ہوا ہے، لیکن ایک بوند بھی تم کو نہیں دیا جائے، ایک قطرہ بھی تم کو اس سے نہیں دیا جائے۔ تو امام خاموش ہو گئے، جب نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے، بہتر نہیں دیا جائے گا، امام خاموش ہو گئے۔ اتنے میں ایک شخص تھا عقبہ بن عامر نام کا، اس نے اپنے غلام سے کہا، یار ہم اتنے تو گر نہیں گئے، ہم اتنے نیچ تو نہیں ہیں، ہم اتنے تو نہیں گر گئے ہیں کہ کوئی پیاسا ہو ہمارے سامنے پانی مانگے ہم سے اور اسے 2 گھونٹ پانی بھی ہم نہ دے پائے۔ اس نے اپنے غلام سے کہا کہ امام کو پانی دو، وہ کٹورے میں پانی لے کر کے آیا، برتن میں پانی لے کر کے آیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے جب اس پانی کو اپنے منہ میں لگایا نا تو سامنے والا جو ہے ہونٹ شہید ہو چکا تھا، نیچے والا ہونٹ بھی شہید ہو چکا تھا، 2 دانت بھی گر چکے تھے، خون بہ رہا تھا۔ آپ نے اپنے منہ میں پانی رکھا نا، وہ سارا کا سارا پانی جو ہے خون کے رنگ سے رنگین ہو گیا، اور خون والا جو پانی ہے اس کو پینے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ خیر ایسی حالت میں تو پی سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ شہزاد رسول تھے، وہ احتیاط پر احتیاط کرتے، جب وہ خون سے جو ہے وہ پانی رنگین ہو گیا تو آپ نے جو ہے اس پانی کو پھینک دیا۔ پھر وہ غلام نے کہا، دوسری بار بھی آپ نے کوشش کیا، پھر وہ پانی رنگین ہو گیا، پھر سے آپ نے پھینک دیا، تیسری بار پھر سے آپ نے کوشش کی، لیکن تیسری بار جب آپ نے اس پانی کو منہ میں رکھا نا تو 2 دانت اور بھی ٹوٹ کر کے اسی پانی کے کٹورے میں گر گئے۔ آپ نے پانی پھینکا اور ایک آخری وقت اب لگتا ہے اس حیات میں دنیا کا پانی پینا جو ہے میرے نصیب میں بھری، اور ابن زیاد کے پاس پہنچے۔ جب ابن زیاد کے پاس آپ پہنچے تو اسے سلام نہیں کیا، آپ اس کے پاس پہنچے
سلام نہیں کیا. کہا میں اس کو سلام کروں جو شہزادے اور نواز رسول کے خون کا پیاسا ہے؟ آپ نے سلام نہیں کیا. پھر کچھ باتیں ہوئی آپس میں, اس نے کچھ بدل کلامیاں بھی کی اور اس نے کچھ باتیں بھی کہی کہ امن خراب کرنے آئے تھے, تم یہاں پر کیوں آئے تھے؟ امام مسلم بن عقیل نے کہا میں اس لیے آیا تھا کہ کوفہ والوں نے کہا یزید شرابی ہے, زانی ہے, فاسق و فاجر ہے, شریعت کو پامال کرنے والا ہے, شریعت کی حرمت کو خراب کرنے والا ہے, ہم اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے. ہم شریعت کو, دین کو مضبوط کرنے کے لیے آئے تھے, ہم کوفہ والوں کو غلط راستے سے بچانے کے لیے آئے تھے. اس نے کہا اچھا تم بچانے آئے تھے. برا بھلا کہنا شروع کر دیا. حضرت امام حسین کو گالی دینا شروع کر دیا, حضرت علی کو گالی دینا شروع کر دیا, آپ کے والد محترم حضرت عقیل کو گالی دینا شروع کر دیا. آپ خاموش رہے, کچھ نہیں بولے. خیر اس نے کہا اے مسلم اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا, اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنی جان کو بالکل بھی اپنی جان سے محبت نہیں کرتا, اگر مجھے پرواہ ہے تو حضرت امام علی مقام کی پرواہ ہے. ابن سعد کو بلا کر کے آپ نے کہا میں تجھے کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. میری وصیت یہ ہے کہ میں کچھ قرضہ لے کر کے رکھا تھا, میرے اس گھوڑے کو بیچ کر کے اور کچھ میرے پاس ہے اسے بیچ کر کے میرا قرض ادا کر دینا. اور دوسری وصیت میری یہ ہے کہ امام علی مقام کے پاس کوئی خط بھیج دینا, انہیں منع کر دینا, انہیں یہاں کے حالات کے بارے میں بتا دینا تاکہ وہ نہ آئے, وہی پوچھا. اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب مجھے قتل کر دیا جائے تو میری لاش کو دفن کر دینا. وہ ابن سعد جس کو راز کے طور پر بتایا تھا اس نے جا کر کے ابن سعد نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں, تمہیں جو کرنا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں ان کی گردن کو مار دیتا ہوں, قتل کر دیتا ہوں, اس کے بعد جو تم چاہو قرض ادا کرو. حسین اگر آتے ہیں تو مقابلہ کریں گے, نہیں آتے تو کوئی پرواہ نہیں. اور رہی بات قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کی, تو ہمیں ان کی لاش سے کوئی لینا دینا نہیں. خیر حضرت امام مسلم بن عقیل کو حکم دیا گیا کہ لے کر کے جاؤ گورنر ہاؤس کی چھت پر, انہیں شہید کر دو اور ان کے سر کو اور ان کے جسم کو چھت سے جو ہے نیچے پھینک دو, اور اس طرح پھینکو کہ ان کی تمام ہڈیاں چکنا چور ہو جائے. اس لیے ابن زیاد نے کہا جلاد سے, اپنے غلام سے, اور وہی شخص جس نے آپ کے ہونٹوں کو شہید کیا تھا ان کے اسی شخص کو بلایا اور کہا لے جاؤ گورنر ہاؤس کی چھت پر شہید کر دو. وہ لے کر کے جب چلنے لگا تو آپ آہیں بھرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ان کوفیوں پر میرے درمیان کوئی فیصلہ کرنا, تو ہی فیصلہ کرنا, ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. اور پھر چلتے چلتے آپ استغفار پڑھ رہے ہیں, نبی پر درود بھیج رہے ہیں. آپ کو لے جایا گیا گورنر ہاؤس کی چھت پر اور وہیں پر آپ کی گردن کو مار دینا شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر آپ کے سر کو اور آپ کے جسم اطہر کو چھت کے اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا, اور جب پھینکا گیا تو آپ کے جسم کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز اتنی تیز آئی یوں لگا جیسے ساری ہڈیاں ایک ہی جو ہے جھٹکے میں ٹوٹ گئی ہو. اتنی تیز اور اتنی جو ہے سختی کے ساتھ جو ہے اس حکیم حکمران نے آپ کے جسم کو, آپ کے سر کو جو ہے چھت سے نیچے پھینکا. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. پھر ہانی بن عروہ کو بھی لے جا کر کے بازار کے اندر, چوک کے اندر, وہ ہانی بن عروہ جن کو جب اس نے گرفتار کیا تھا تو پورا کوفہ بھڑک گیا تھا, پورا کوفہ بھڑک گیا تھا, گورنر ہاؤس کو لے لیا گیا تھا اس کی محبت میں. لیکن اب اتنی دہشت پیدا ہو گئی کہ ہانی بن عروہ کو کوفہ کے چوراہے پر کھڑے کر کے رسیوں میں باندھ کر کے پیٹا جا رہا ہے, کوڑے لگائے جا رہے ہیں. وہ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, کہاں گئے میرے گھر والے, کہاں گئے میرے خاندان والے, کیوں نہیں مجھے بچاتے, کوئی باہر کیوں نہیں نکلتا. لیکن آپ کے گھر والوں کے اندر بھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ دروازہ کھول کر کے آئے اور ہانی بن عروہ کو بچا سکے. خیر ہانی بن عروہ محب اہل بیت کی محبت میں یہ بھی اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں, اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں اور جان شہادت. اس طرح کی 2 قربانیاں پیش کی جاتی ہیں. اور پھر ان 2 قربانیوں کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. اعلان کرتا ہے ابن زیاد کہیں بھی ہو مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو پکڑ کر کے لے جاؤ, تمہیں انعام دیا جائے. قاضی شرح کے گھر تھے, انہوں نے رات میں بچوں کو رہا کر دیا. انہوں نے بچوں کو اپنے گھر سے جو ہے روانہ کر دیا. جا کر کے مدینہ شریف کے جو راستہ تھا اس راستے پر کوئی قافلہ جا رہا تھا, اس قافلے کے پیچھے ان کو روانہ کر دیا. گرد و غبار نظر آنے کا, دیکھو وہ قافلہ جا رہا ہے, جاؤ دوڑ کر کے اس قافلے کا پیچھا کرو اور جا کر کے اس کے ساتھ ہو. وہ بچے ساری رات دوڑتے رہے. باپ کا صدمہ ہے, باپ کے بارے میں انہوں نے سنا ہے, باپ کو شہید کر دیا, باپ کا صدمہ ہے. اس صدمے کے ساتھ دوڑ رہے, دوڑ لگا رہے, پوری رات دوڑتے رہے. کبھی ادھر دوڑتے, کبھی ادھر دوڑتے, کبھی اس راستے میں.
इस रास्ते करते, कभी अब्बा पकड़ते, कभी अम्मा पकड़ते। फिर जब थक जाते तो दोनों भाई आपस में गले मिल करके रोते, खूब रोते, आंसू बहाते, फिर बैठ जाते। आखिरकार जब सुबह हुई ना तो एक सिपाही ने इन बच्चों को कैद करके इब्न ज़ियाद के हवाले कर दिया। इब्न ज़ियाद ने उठा करके जेल के हवाले कर दिया, लेकिन जेल से भी लिहाजा किया गया क्योंकि जेल का जो दरोगा था मशहूर, ये भी मुहब्बे अहले बैत थे, इन्होंने दिहा कर दिया। बच्चों को लेकर के आए, खिलाया पिलाया, अपने घर में रखा, मोहब्बत दी। और फिर इन्होंने भी रात के आखिरी पहर में इन्होंने अंगूठी दे करके कादसिया के रास्ते पर इन्होंने भी रवाना कर दिया और कहा बच्चों ये कादसिया का रास्ता है, जाओ वहाँ का कोतवाल मेरा भाई है, ये अंगूठी दे देना, वो तुम्हें मदीना में हिफाजत पहुँचा देगा। ये कह करके उन्होंने भी जो है बच्चों को रवाना कर दिया। वो नन्हे से बच्चे कभी पैदल नहीं चले थे, मासूम से बच्चे, फूल सा चेहरा, चांद सा चेहरा, सारी रात सफर करते, सारी रात चलते, चलते चलते थक जाते। सुबह होती है तो क्या देखते हैं, जहाँ से चले थे वहीं पर, उसी के इर्द गिर्द है, गुफा के करीब है, सहम जाते, डर जाते। एक बार पकड़े गए थे, कहीं फिर से ना पकड़े जाए। इस बार अगर पकड़े गए, इब्न ज़ियाद के पास किसी ने पेश कर दिया तो इब्न ज़ियाद कत्ल कर देंगे। डर के मारे, खौफ के मारे सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। देखा सामने एक दरख्त है, पोहदार, उस पोह के अंदर, उस खोखले दरख्त के अंदर जाकर के फिर वो शैतान छुप जाते हैं। एक लोनी पानी पीने के लिए आती है, उसने देखा फूल जैसे चेहरे वाले दो शहजादे छुपे हुए हैं, आपस में एक दूसरे को देख करके रो रहे हैं, बाबा बाबा कह रहे हैं, अपने बाप को पुकार पुकार करके रो रहे हैं। दौड़ती हुई आई और कहा शहजादों तुम कौन हो, यहाँ क्यों छुपे हुए हो, लगता है किसी बड़े घर के हो। शहजादों ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार उस लोनी ने कहा लगता है कि मुस्लिम बिन अकील के बेटे हो, मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हो। कहा हाँ मुस्लिम बिन अकील के शहजादे, हमें यतीम कर दिया गया, अपनी खूब हवा में धोखा दिया, मेरे बाप को शहीद कर दिया। उसने कहा घबराओ नहीं, मैं जिसके यहाँ काम करती हूँ ना वो मुहिब्बे अहले बैत है, वो खातून जन्नत से बड़ी मोहब्बत करती है, वो अकीदत रखती है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर वो लेकर के गई अपने मालिक के पास। वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी खातून। उसने जब शहजादों को देखा तो खुशी से झूम उठी, मचल गई, अपनी किस्मत पर नाज करने लगी। बच्चों को अपने पास बिठाया, उनकी जुल्फे सवारी, रात भर के सफर की हुए बच्चे, जुल्फे गंदी हो गई थी, बाल गंदे हो गए थे, चेहरा गंदा हो गया था, धूल जम गया था, चेहरे को साफ किया, पैरों को साफ किया, जुल्फे सवारी और सवारने के बाद खाना पकाया, बच्चों के सामने खाना रखा, उन्हें खाना खिलाया, उन्हें बड़ी मोहब्बत की बिस्तर लगाया, उनके आराम के लिए मेरे दोस्त को बड़ा प्यार दिया उसने। और इधर मशहूर को जो है उसने इब्न ज़ियाद ने अपने पास बुलाया और कहा तूने बच्चों को रिहा कर दिया, तुझे डर नहीं लगा, तुझे खौफ नहीं आया कि तुझे कत्ल कर दिया जाएगा? उसने कहा मैं पहले से जानता था कि तू मुझे कत्ल करेगा, लेकिन अहले बैत के शहजादों को रिहा करने की सजा में एक जान क्या, अगर मशहूर को 100 जाने में कुर्बान करनी पड़े ना तो वो भी तैयार है, वो भी मैं तैयार हूँ, 100 जाने में कुर्बान करूँ। कहा मैंने कोई ऐसे अमाल तो नहीं किए, मेरे पास नेकियां तो बहुत सारी नहीं है, लेकिन मैंने जो है ये काम इसलिए से किया है, मेरा अकीदा है कि मैंने अहले बैत के शहजादों को रिहा किया है, कल बरोज़ हश्र क़यामत के दिन इंशाअल्लाह इनके नाना जान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का हक़दार मैं ज़रूर बनूँगा। अल्लाह के रसूल मेरी शफ़ाअत इसके बरस कि उनके शहजादों को मैंने दिया किया, इसके बरस जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शफ़ाअत करवाई। तो कहते ना कि मशहूर ने जब कहा कि मुझे शफ़ाअत मिलेगी और तू जो है उन मनहूसों में रहेगा जो रसूलुल्लाह के दुश्मन है, तो रसूलुल्लाह के दुश्मनों में रहेगा, रसूलुल्लाह की शफ़ाअत से महरूम रहेगा। तो गुस्से में आ गया, कोड़े मारना शुरू कर दिया, जितने कोड़े मारता हज़रत मशहूर अपना सर ऊपर करते हो कहते अल्लाह तू देख रहा है ना अहले बैत की मोहब्बत में मारता है, हर कोड़े पर आप भरते, पर आखिर में आपने दुआ मांगी अल्लाह मुझे भी वहीं पर भेज दे जहाँ पर अहले बैत किराम के जो है मुहिब्बों को और उनके आशिकों को, उनके शहीदों को रखता है। फिर अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली और आपको भी शहीद कर दिया। इधर तो पूरा दिन वो खातून पूरा दिन बच्चों की खिदमत करती है, पूरा दिन बच्चों से मोहब्बत करती है। जब शाम का वक्त हुआ तो उसका शौहर आ गया, हारिस नाम, बड़ा बदमा, बड़ा आज़मी, शकीउल क़ल्ब, बड़ा ही नालायक। शाम को आया, बीवी ने कहा कहाँ थे दिन भर? उसने कहा मुस्लिम बिन अकील के बच्चों के तलाश में था, वो भाग गए हैं और इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया जो भी पकड़ के आएगा मुँह मांगी इनाम दी जाएगी। मैं इनाम के चक्कर में पूरा दिन तलाश करता रहा, थक गया, यहाँ तक कि मेरा घोड़ा भी मर गया, लेकिन बच्चे नहीं मिले। वो औरत सहम गई कि जब इसको पता चलेगा कि जिन बच्चों के तलाश में पूरा दिन था वो बच्चे इसके घर में हैं, तो बच्चों के साथ क्या करें? खैर जल्दी जल्दी खाना दिया, खिलाया और कहा आप थके हुए सो जाए, बिस्तर लगा दिया, वो लेटा तो सो गया। लेकिन जब रात की एक पहर हुई, आखिरी पहर में जब पहुंचेगा तो बच्चों के रोने की आवाज़ आई। मोहम्मद इब्राहिम आपस में गले मिलकर के रोने लगे। इन्होंने ख्वाब देखा कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और हज़रत मुस्लिम बिन अकील के पास इस
حال میں پہنچے کہ ان کا کردہ خون میں جو ہے لطپت ہے. آپ جب پہنچے تو مصطفیٰ جان نے پوچھا مسلم تم تو چلے آئے, بچوں کو کس کے حوالے کرائے, بچوں کو کس کے حوالے کرائے؟ تو مسلم میں عقیل کہنے لگے یا رسول اللہ میں چلا آیا ہوں, قریب بچے بھی میرے پاس آنے والے ہیں. یہ دونوں بھائیوں نے آپس میں ایک ہی خواب دیکھا. اس خواب کو بیان کر کے دونوں آپس میں رونے لگے اور گلے ملے. خوب رویا ان دونوں شہزادوں سے. اور جب رونے کی آواز اس کے کان میں پہنچی, حارث کے اٹھ گیا. یہ کہنے لگا بچوں کے رونے کی آواز, ہمارے گھر میں تو بچے ہیں. بیوی نے کہا نہیں, ان کے پڑوس کے بچے, آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ پھر اس نے ٹالنے کی کوشش کی, اس نے بات کو ختم کرنے کی کوشش کی. عزیزان محترم, حارث نہیں مانا, اس نے کہا نہیں اپنے گھر سے آواز. وہ اٹھا اور اس کمرے کی طرف گیا جہاں پر یہ شہزادے تھے. حضرت امام مسلم عقیل کے شہزادے جس گھر میں تھے اس کمرے کو جو ہے کمرے کو کھولا, اس نے دیکھا کہ دو پھول سے چہرے والے بچے جو ہے آپس میں گلے مل کر کے. یہ گیا ان کے پاس اور کہنے لگا کہ تم کس کے بیٹے ہو, تم کس کے بیٹے ہو, تم کون ہو, کس کے شہزادے ہو؟ تو انہوں نے کہا وہ تو سمجھتے تھے نا کہ ہمارے چاہنے والوں کا گھر, یہاں تو کوئی حالت نہیں بتانا, نا کوئی پریشانی نہیں, نام بتا سکتے. تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے. اتنا سننا تھا کہ وہ غصے میں آ گیا. اس نے جو ہے تماچے سے مارنا شروع کر دیا. وہ پھول سا چہرہ گالوں پر اس نے تماچے لگانا شروع کر دیا. زلفوں کو پکڑا گھسیٹ گھسیٹ کر کے جو ہے مارنا شروع کر دیا. بچوں نے جو ہے بلکنا شروع کر دیا, چیخنا شروع کر دیا, چلانا شروع کر دیا, لیکن یہ مارتا گیا. وہ حارث کی بیوی وہ نیک خاتون وہ دوڑ کر کے آئی. اس نے آ کر کے حارث کے قدموں کو تھام لیا اور اپنے سر جو ہے حارث کے قدموں پر رکھ دیا اور رگڑنے لگی, کہنے لگی کہ اے حارث تو اتنا سخت نہ بن, یہ ذرا دیکھ یہ شہزادے رسول ہیں, یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں. جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے نا اس نبی کے نواسے ہیں, اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کیا نا تو کل بروز رسول اللہ کو کیا چلا جائے. خیر آپ سنیں چند جملوں میں کہ حارث نہیں مارا کسی بھی حال میں. بچوں کے زلفوں کو پکڑ کر کے آپس میں دونوں کے زلفوں کو باندھ دیا. محمد اور ابراہیم کے زلفوں کو پکڑ کر کے آپس میں دونوں کے زلفوں کو جو ہے شہزادوں کے زلفوں کو باندھ دیا اور کمرہ بند کر دیا. اور کہا جتنا رونا ہے, جتنا بلکنا ہے, جتنے آنسو بہانا ہے, رات تو بہار صبح تمہارا انجام ہوگا. رات بھر بچے بلکتے رہے, روتے رہے, چیختے رہے, چلاتے رہے, بابا کو یاد کرتے رہے, آنسو بہاتے رہے. جب صبح ہوئی اس نے دروازہ کھولا اور ان بچوں کو زلفوں کے ہاتھ, جس طرح زلفیں باندھ کے رکھی تھی, اس نے زلفوں کو پکڑا اور دونوں بچوں کو جیسے لوگ سامان گھسیٹتے نا, اس ظالم حارث نے ان دونوں شہزادوں کو جو ہے گھسیٹنا شروع کر دیا. پہلے تو اس نے مارا, گھسیٹنا شروع کر دیا, گھسیٹتے ہوئے سواری کی طرف لے کر کے گیا. بیوی نے پھر سے قدم روکے, پھر سے قدم روکے, پھر سے اس کو روکنے کی کوشش کی, پھر سے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن یہ شیطان, یہ حارث جس کے دل پر شیطان کا مہر لگ چکا تھا, یہ ایک بھی بات ماننے کو نہیں دے گا. آخرکار شہزادوں کو لے کر کے گیا نہر فرات کے قریب, اور اس نے جا کر کے نہر فرات کے قریب ان دونوں شہزادوں کی گردن کو مار دیا, ان دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا. یہ امام مسلم عقیل رضی اللہ عنہ کے شہزادے کے لیے یہ بھی ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اور جس میں اطہر کو ان دونوں کے جسم مبارک کو, دونوں شہزادوں کے جسم مبارک کو اٹھا کر کے نہر فرات میں ڈال دیا, سر کو لیا اور لے کر کے انعام کے لالچ میں بہت میں اپنے زیادہ کرتا, میں اب بڑا انعام حاصل کروں گا. خوشی میں پہنچ گیا جھومتا ہوا. بیوی نے کہا تھا اے حارث سمجھ جا, دنیا کی لالچ میں ان شہزادوں پر ظلم نہ کر, نہ تجھے دنیا ملے گی اور نہ تجھے آخرت ملے گی. ان شہزادوں پر تو ظلم کر رہا ہے, تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ سر لے کر کے پہنچا ابن زیاد کے پاس. اے ابن زیاد, یہ تمہارے دشمنوں کا سر میں لے کر کے آیا, کہاں ہے تمہارا انعام, لے کر کے آؤ, مجھے کوئی نہ. ابن زیاد نے کہا کس کا سر ہے, کون سا دشمن؟ کہا اس نے مسلم بن عقیل کے بچوں کا سر. تم نے کہا تھا نا کہ انعام دے گا, منہ مانگے انعام دی جائے گی, میں سر لے کر کے آتا ہوں, مجھے انعام دو. تو کہنے لگا ابن زیاد اس نے تجھے کہا تھا قتل کرنے, میں نے تو یزید کو لے کر کے بھیجا ہے کہ مسلم بن عقیل کے بچے میرے پاس ہے, اگر اس نے زندہ مان لیا میں کیا کروں. اے ظالم, تو کس کے حکم پر ان بچوں کو قتل کیا تو نے, ان بچوں کے گردن کو کس کے حکم پر تو نے مارا, میری حکم کی, میرے خلاف ہے. غصے میں آ گیا, جلال میں آ گیا, اور اتنے غصے میں آیا کہ اس نے جلال کو بلایا اور کہا اسے لے جاؤ, ظالم کے جو ہے سر کو قلم کر دیا. وہ جلال لے کر کے گیا اور حارث نے سر کو جو ہے مار دیا, اس کے سر کو قلم کر دیا, واصل جہنم کر دیا. بیوی نے کہا تھا بچوں پر شہزادوں پر ظلم نہ کر, یہ رسول اللہ کے گھر والے ان پر ظلم نہ کر, اس دنیا کے لالچ میں آ کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا, تجھے دنیا ملے گا نہ آخرت ملے گی. لیکن یہ حارث نہیں مانا. ہوا کیا,
وہی انجام ہوا، نہ خدا ہی ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گھر کا رہا، بیوی کی بات مان لیا ہوتا تو کچھ نہیں تو کم سے کم آخرت میں رسول اللہ کی شفاعت کو مل جاتی۔ میرے دوستوں اس طرح کوفہ کی دھرتی پر حضرت مشہور محب اہل بیت ان کی شہادت ہوئی، حضرت حامد بن عروہ کو شہید کیا گیا، حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، اور حضرت امام مسلم بن عقیل کی دونوں شہزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام تین ذی الحجہ کو جو ہے مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب کربلا میں کیا واقعات ہوئے، کیا کیا ہوا، کیا منظر پیش آئے، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ کل آپ تشریف لائے، اور چونکہ وقت کم